مرد کو کانوں کا اتنا کچا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذرا سی شک نے 3 زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ بہت ہی پیاری کہانی آپ لوگوں کی سماعت۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ سب ماؤں کی طرح میری والدہ کو بھی عامر بھیا کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ انجینئرنگ کے بعد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہی وقت ہے گھر میں بہو لانے کا۔ وہ بائی سے شادی کا ذکر کرتی اور عامر بھیا ٹال مٹول سے کام لینے لگتے۔ دراصل وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ابھی تک ان کی نظروں کے سامنے ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جو انہیں پسند آ جاتی۔ ایک دن ہمارے ایک رشتہ دار ہم سے ملنے آئے۔ آنے والے مہمانوں میں فیض صاحب کی بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی صفیہ بھی تھی۔ خدا کی قدرت کہ یہ لڑکی پہلی نظر میں میرے بھائی کو بہت بھا گئی۔ سوئے اتفاق وہ امی اور ہم بہنوں کو بھی پسند آئی۔ اماں نے اس کی ماں سے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اپنی بیٹے کے لیے کسی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ آنٹی اربا یہ سن کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تمہارا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اتنا اچھا اور قابل لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ پھر کہنے لگیں، کسی سے کیوں تم سے ہی کیوں نہ کہوں، تمہاری صفیہ بھی تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بات بنانا چاہے تو ایسے ہی منٹوں میں بن جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ یہ کوئی غیر معمولی نہیں تھے، دیکھے بالے قریبی رشتے دار تھے۔ صفیہ کی ماں امی کی ماموں زاد اور ان کے شوہر ابا کے رشتے دار تھے۔ اماں اس لیے بھی خوش تھیں کہ لڑکی کو ان کے بیٹے نے خود پسند کیا تھا۔ تبھی منگنی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ صفیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، من موہنی اور معصوم سی صورت والی۔ اس کے سب انداز دلکش اور دل کو لبھانے والے تھے۔ عامر بھائی کو تو ایک نظر میں پسند آ گئی۔ انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شادی اسی سے کریں گے اور والدہ کو بھی بتا دیا۔ وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی مراد پل بھر میں پوری ہو جائے۔ اس لحاظ سے عامر بھائی بھی خوش قسمت تھے، مگر یہ ان کی نادانی تھی کہ آگے چل کر سچے موتیوں بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ منگنی کی رسم کے لیے بات ہو رہی تھی، مگر بھائی نے منگنی میں وقت ضائع کرنے کو بہتر نہ جانا اور امی سے بولے، اماں کیا خبر مجھے سعودی عرب جانا پڑ جائے؟ کمپنی والوں کا ایسا ہی ارادہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں اور جلدی میرے سر پر سہرا دیکھنے کا ارمان پورا کر لیں۔ تبھی اماں نے منگنی کی بجائے شادی کی تاریخ مانگ لی اور وہ لوگ بھی شاید منگنی کے اخراجات سے بچنا چاہتے تھے۔ یوں ایک ماہ بعد صفیہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ واقعی ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ میرا بھائی اس سے شادی کر کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ صفیہ نے انہیں ایسی قدر و عزت اور اتنا پیار دیا کہ شاید ہی کسی خوش قسمت کو ایسا پیار نصیب ہوا ہو۔ شادی کے 8 دن بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ اس طرح گھوم پھر کر 15 دن بعد جب گھر واپس پہنچے، اسی شام بھائی صفیہ کو لے کر اس کے میکے والوں سے ملانے چلے گئے۔ تبھی ان کی سالی نے بتایا کہ عامر بھائی ہماری امی نے شادی دفتر کھولا ہے، وہ کسی کے گھر اس سلسلے میں اپنی ملنے والی کو لڑکی دکھانے گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساس کو کیا نہیں دیا، پھر انہیں ایسا کاروبار کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اگر یہ سماجی خدمت کرنی ہی تھی تو خاموشی سے بلا معاوضہ کی جا سکتی تھی۔ شادی دفتر کھول کر تشہیر کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات پر بھائی کو بہت غصہ آ گیا اور وہ جذباتی ہو گئے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ساس صاحبہ تشریف لے آئیں۔ بیٹی اور داماد کو گھر دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر عامر بھائی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔
ساس نے پوچھا کیا بات ہے عامر، کیوں اس طرح منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی نے ساس اور سالی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بولے آپ عزت دار ہو کر دوسروں کے دروازے پر بھٹکتی ہیں، کیا گھر میں عزت سے بیٹھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے؟ سب کچھ تو ہے اللہ کا دیا آپ کے پاس، پھر چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ہمراہ پھرنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس میں کون سی شان بڑھتی ہے کہ آپ نے شادی دفتر کھول لیا ہے؟ عامر بھائی بہت ہی غصے میں تھے، غرض جو ان کے منہ میں آیا کہہ دیا، حالانکہ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنی خوش دامن کے ذاتی معاملے میں مداخلت کریں۔ انہیں تو اپنی بیوی سے غرض ہونی چاہیے تھی۔ داماد کی طرف سے ان سب پر اعتراضات کے اظہار پر آنٹی کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو بلا کر خوب سنائیں۔ کہنے لگیں عامر کو ہمارے معاملات میں اپنی رائے، اپنی پسند کو مسلط کرنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا، اول تو اسے دخل اندازی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر امی نے جواب دیا، عامر آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں اپنی رائے اور پسند اور ناپسند کا اظہار کرے۔ تو وہ یہ کر واپس آ گئیں، مگر گھر آ کر بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو ان لوگوں پر اعتراض کرنے والے؟ شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ عامر نے اماں جان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دلوں میں شاید گرا پڑ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عامر بھائی کو سعودی عرب میں ایک مشہور کمپنی میں کانٹریکٹ مل گیا۔ وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے جب وہ اپنی پیاری بیوی سے جدا ہو رہے تھے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا، اور صفیہ ان کی جدائی کے خیال سے ہی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اور زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مجبوری کی بھینٹ چڑھنا پڑ گیا تھا۔ عامر بھائی کے فون آتے، وہ صفیہ سے کہتے کہ یہاں نہ دن کو چین ہے اور نہ رات کو قرار، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، تمہاری محبت مجھ پر چھائی رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ فیملی ویزے کا بندوبست بھی مشکل ہے، ورنہ تم کو اپنے پاس بلا لیتا۔ ان کو گئے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن صفیہ نے اپنے میکے سے بھائی کو فون کیا۔ وہ اس وقت آفس میں نہیں تھے بلکہ فیلڈ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا باس آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ جب بھائی دفتر لوٹے تو ان کو بتایا کہ پاکستان سے تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر عامر بھائی کو افسوس ہوا کہ میں آفس سے باہر کیوں گیا، اور انہوں نے باس سے جھوٹ بولا کہ بیوی کا دوبارہ فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی آفیسر دل کا اچھا تھا، اس نے ٹکٹ اور چھٹی کا معاملہ حل کر دیا۔ اس طرح دوسرے ہی روز عامر بھائی گھر پہنچ گئے۔ ہم سب ان کی اچانک آمد سے حیران تھے، ہمیں لگا کہ شاید وہ ملازمت چھوڑ کر آ گئے ہیں، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اس صفیہ سے اداس ہو گیا تھا اور 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچانک بھائی کے آ جانے سے صفیہ بھابھی بہت خوش ہوئیں۔ ان کو بھائی کی صورت دیکھ کر قرار آ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی اداس ہو گئی تھی ان کے بغیر۔ 1 ہفتہ پل بھر میں گزر گیا۔ بھائی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سے جدا ہو کر دوبارہ پردیس جائیں، مگر جانا ضروری تھا، نوکری کا معاملہ تھا۔ جاتے وقت انہوں نے سسر صاحب سے کہہ دیا کہ میں 2 سال بعد یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ معاملہ 2 سال کا ہے،
اسے تو پورا ہی کرنا ہوگا۔ بولے کہ پاکستان میں ہی کام کر لوں گا، بے شک تنخواہ کم ملے گی لیکن بیوی ساتھ ہوگی اور ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص سے بھی کیا۔ اتفاق سے وہ ان کے سسر کا جاننے والا نکلا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اپنے سسر کا نام، حال احوال بتایا اور پتہ بتایا تو پتہ چلا کہ وہ انکل سلیمان کے اندرونی معاملات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس بدخواہ نے بھابھی صفیہ کے بارے میں عامر بھائی کو کچھ ایسی باتیں کہیں جو وہ سن نہیں سکتے تھے، جو سن کر بھائی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے، مگر میں اندیکھے عذاب میں مبتلا نہ رہوں گا۔ اس طرح دن رات ذہنی تناؤ میں گزارنے لگے اور کام بھی ٹھیک سے نہ کر سکے۔ انہوں نے ٹکٹ کٹوایا اور پاکستان واپس آ گئے۔ ان کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے اور ایک بہت ہی اچھی نوکری اپنے ہاتھ سے گنوا لی ہے۔ بجائے اس شخص کی فضول باتوں پر یقین کرنے کے اسے سختی سے دھتکار دینا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ کانوں کے کچے ثابت ہوئے۔ اچھی بھلی نوکری کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی کے ماضی کی پڑتال کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کی زندگی کے گزرے دنوں کو برا بھلا کہنے سے بھلا کیا ہوگا، اب تو شادی ہو چکی ہے۔ صفیہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہ رہی تھی۔ بھائی کے پردیس جانے کے باوجود کتنے ثبات اور شرافت سے ان کے بغیر سسرال میں رہتی تھی۔ کبھی میکے جا کر رہنے کا نہیں کہا، وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کر رہ سکتی تھی، جبکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ سہولتیں بھی تھیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے والدین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ شوہر کا مان رکھے ہوئے تھیں، ان کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں تھیں۔ کسی بیاہتا عورت کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی؟ عامر بھائی نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگیں اور ضد چھوڑ کر کہہ دیا کہ ہاں، ماضی میں کسی اور سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اعتراف اور اقرار سمجھتے ہوئے بھائی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تم تو مجھ سے معافی مانگو اور سچے دل سے کہو کہ اب ماضی کی کسی یاد کو ذہن میں نہیں لاؤ گی۔ جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں اصل بات نہیں بتاؤ گی، میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا بتاؤں؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ ماضی تا ختم ہوا، ماضی تو بھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے بھی بھلا دیا، آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ میرا ماضی بے داغ ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شادی سے قبل کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، بھائی نے مگر یقین نہ کیا۔ یہ ان کی کم عقلی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ہی رلایا، مارا بھی۔ تب امی نے بیٹے کو لتاڑا تو انہوں نے بیوی کو معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد بات بات پر تانے دینا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اسے تانے دیتے اور وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ جب وہ روتی تو یہ اسے منانے لگتے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہا۔ مگر بھائی نے ایک دن بھی بیوی کو دل سے معاف نہیں کیا، حالانکہ ان کی محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ نہ جانے پھر ان کو کیا ہو جاتا تھا کہ وہ اتنے اذیت پسند ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک جانب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے، دوسری جانب وقتاً فوقتاً دل دکھانے والی باتیں کر کے صفیہ کو تنگ کرتے رہتے۔ وہ کہتے تھے،
تم مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ لکھ کر دو، تب میں تم کو معاف کروں گا۔ جب تک تم میرے لیے یہ قربانی نہیں دو گی میں تم کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ آخر میں بھی تو تمہاری خاطر قربانی دے رہا ہوں نا، یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں ماضی میں اپنا کوئی کزن پسند تھا تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ باتیں صفیہ کو دبا کر رکھنے اور اس پر رعب جمانے کے لیے کیا کرتے تھے، جبکہ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک گھناؤنی حرکت ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، تو وہ ہرگز وہ اس طرح کا طرز عمل نہ اپناتے۔ وہ تو اپنی طرف سے اسمارٹ بن رہے تھے، مگر صفیہ بھابھی کے دل میں ان کے لیے نفرت جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کہنے لگی تھیں کہ عامر ذہنی بیمار ہیں اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انسان کتنا ہی کسی سے محبت کرتا ہو، کتنا بھی صابر ہو، مگر صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ ایک روز اس نے یہ ساری باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دیں۔ انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ ان دنوں صفیہ امید سے تھیں، ماں بننے والی تھیں، تو ماں باپ نے عامر سے بیٹی کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا سن کر بھائی سکتے میں رہ گئے۔ وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کسی قیمت پر صفیہ کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھیں۔ یہ جو جھگڑے فساد انہوں نے کیے تھے، سراسر ان کی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بیوی پر رعب جمانے کے چکر میں خود اپنے بنائے جال میں پھنس گئے۔ اب یہ ضد ہو گئی کہ میری بیٹی کو طلاق دو۔ تب بھائی کو ہوش آیا، جا کر ان کی منت سماجت کی، پاؤں پکڑے اور اپنی صفائی پیش کی کہ کسی بدخواہ نے ان کے دل میں بدگمانی بھر دی تھی اور وہ بہک گئے تھے۔ اب ہرگز وہ باتیں نہ دہرائیں گے جن سے صفیہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے قسمیں اٹھائیں، مگر آنٹی نہ مانی۔ آنٹی نے نہ مان کر دبا دیا، بھولیں، اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو، ہمیں آج ہی طلاق لکھ کر دو۔ خاصا ہنگامہ ہوا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ بات سنور جائے اور صلح ہو جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے ایک خلا نامہ لکھوایا ہوا تھا جس پر صفیہ نے دستخط کر دیے تھے اور عامر بھائی کو ان پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ جب دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہے تو بھائی نے ساس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دستخط کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو منتیں ترلے کر کے منا لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محض دستخط کرنے سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ 3 بار نہ کہے یا شرعی طریقے سے نہ دے۔ حالانکہ صفیہ کے سب رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ عامر پہلے 3 بار منہ سے طلاق کہے پھر خلا نامے پر دستخط کرے، مگر بھائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ ان کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی۔ ان کے لیے تو صفیہ کے بغیر زندگی گزارنا محال تھا، بہت مشکل تھا۔ اس کی خاطر پردیس کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ یوں ان میاں بیوی میں زبردستی کی جدائی پڑ گئی۔ اس کے بعد عامر بھائی کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں۔ وہ انگاروں پر جاگتے اور کانٹوں پر سوتے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ ایسے بد نصیب باپ بنے جس نے اپنی بچی کو کبھی نہ دیکھا، ایسے کم نصیب شوہر تھے کہ اتنی اچھی اور پیاری بیوی محض بدگمانی کی وجہ سے گنوا دی، اپنی جنت جیسی ازدواجی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی۔
اس طرح کی بہت ہی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔